آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے آفیشیل چینل پر ادبی اور ثقافتی پروگرام۔ جی آپ دراصل یہ بات کر رہے ہیں کہ نجات کے دیگر راستے بھی ہیں، لوگ جن کو مانتے ہیں، جن کو وہ اپناتے ہیں، قبریں اور یہ وہ جو پوجتے ہیں، بت مناتے ہیں، یہ کیا وہ مطلب ان کا ہے؟ یہ جو ڈاکٹر صاحب، جب بھی کوئی مومن کسی خدا یا دیوی دیوتا کے پاس جاتا ہے تو اس کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں جس کو وہ پورا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ جی جی جی۔ اب مشکل یہ ہے کہ اگر انسان کو وہ کسی قبر پر چلا گیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے اولاد نہیں ہو رہی، اب 10,000 لوگ گئے ہیں اس قبر پر اور ایک شخص کو اولاد مل گئی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، جی جی جی۔ تو اب وہ جو ایک شخص ہے وہ 10 لوگوں کو بھی بتا دے، 20 لوگوں کو بھی بتا دے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 10 لاکھ لوگ اگر چلے گئے تو ایک کو اولاد مل گئی ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ جی جی، میں سمجھ رہا ہوں۔ اب وہ جتنے لوگوں کو کہے گا مجھے وہاں سے اولاد مل گئی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ وہ لوگ ادھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اور ڈیفینیٹلی وہ تو جائیں گے اگر کم جائیں ایمان ہے۔ گے۔ جی جی تو جی۔ مذاہب کے اندر ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو خداؤں سے منسوب کر دیا جاتا ہے یا عبادات سے منسوب کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کی حقیقت کوئی نہیں۔ اب بہت سے لوگ ہیں وہ جانے بغیر ہی عبادات کیے جا رہے ہیں، وہ کسی کے سنے سنائی باتوں کو لے کر انہوں نے بھی عقیدہ بنا لیا ہے۔ اب قبر کی جب بات آئے گی تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بائبل بہت واضح ہے۔ جناب داؤد یہ کہتے ہیں کہ قبر میں کون تیری ستائش کرے گا؟ قبروں کو شہر خاموشہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں کوئی آواز نہیں ہے، زندگی نہیں ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو لکھا ہے خاک خاک سے، ڈاکٹر صاحب آپ مل جاتی۔ ٹیچر ہیں، ہاں خاک جی، خاک سے مل گئی ہے، مل گئی۔ اور روح اپنے بھیجنے والے کے پاس چلی گئی ہے۔ جی تو اب اگر اس مٹی میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس مٹی کے اندر کوئی خدا کا نور ہے، تو وہ یا غلط۔ کوئی بہت بڑا کہہ لیں آپ جو پیر ہے وہ وہاں پر زندہ ہے، یا وہ مٹی جو ہے اس میں کوئی کرامات کی قدرت ہے، تو لوگ مانتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ مٹی ہے، مٹی کے ساتھ مل گئی، بہت اچھا، روح بہت اچھا، ویری گڈ۔ بھیجنے والے کے پاس چلی گئی۔ اب اگر کسی نے ماننا ہے تو وہ قبر کو خدا مان سکتا ہے، اگر کسی نے پتھر کو خدا ماننا ہے تو وہ مان سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، خدا زبردستی نہیں کرتا۔ اگر کسی مسیحی نے یسوع مسیح کو چھوڑنا ہے تو یسوع مسیح کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے، میجورٹی آف دیم دے لیفٹ ہم، انہوں نے کہا آپ کی باتیں بڑی سخت ہیں، یور ٹیچنگ از ویری ہارڈ، کہ بہت سخت تعلیم ہے، ہم کیسے مانیں؟ کرائسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر جانا ہے تو چلے جاؤ۔ جو 12 ان کے پاس تھے ڈاکٹر صاحب، ان کو بھی کرائسٹ کہتے ہیں کہ اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ جناب پطرس کہتے ہیں کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ زندگی کی باتیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو زمین پر ہمیں چاہیے وہ تجھ سے ملتا ہے، زندگی جو آخر بھی ہے اس کے لیے جو چاہیے وہ ہمیں تجھ سے ملتا ہے، اس لیے ہم تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم تجھے فالو کریں گے۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ میں آپ کو ان ساری باتوں کے لیے جو آپ نے تفصیل سے بتائی، میں نے واقعی بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ہمارے جو جتنے ویورز ہیں وہ ڈیفینیٹلی سیکھیں گے۔ اور میں پھر ایک دفعہ اپنے سارے جتنے ہمارے ویورز ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے اور یا دوسرے لوگ بھی ہیں تو ضرور سنیں، جو میرے دوسرے دوست بھی ہیں، بہت سے لوگ ہمیں سوالات کرتے ہیں کچھ ایسے، کیونکہ یہ جو مسٹری ہے، یہ ایک بھید ہے، وہ صرف ایمان لانے سے ہی آپ کو سمجھ آ سکتی ہے، یا اپنے دل کو خالی کریں گے تو آ سکتی ہے، آپ کو سرنڈر کریں گے تو خالی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ وہ آپ کا کوا سفید ہے تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نزدیک آئیں، اپنے دل کو کھولیں، تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ کلمہ مجسم ہونا اور جو ہم عید مناتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے، ابھی اس کے ساتھ تو نہیں ہے اس کا تعلق، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی کچھ سوالات کرتے ہیں کہ یہ جو ہم میری کرسمس کہتے ہیں، اور جی آپ تو یہ اس لیے یہ نہ بالکل کہیں کیونکہ یہ خدا کے بیٹے کی عید منا رہے ہیں، کہ خدا کا بیٹا ہے، وہ پیدا ہوا آج، ہم اس کی عید منا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن و حدیث کے حوالہ سے یہ کہاں تک درست بات ہے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ اپنے مذہب سے واقف نہیں۔ بالکل صحیح اگر کہا۔ آپ سورہ نمبر 3 اور اس کی سورہ نمبر 19 میں آ جائیں
سورہ نمبر 3 ہے، سورہ نمبر 19 ہے اور سورہ نمبر 5 ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے سورہ نمبر 19 میں کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں زندہ کیا جاؤں گا۔ غور کیجئے، وہ دن برکت کا دن ہے، وہ دن سلامتی کا دن ہے، وہ دن برکت کا دن ہے، وہ دن۔ اب یہ برکت اور سلامتی کیسے ہے؟ اب اس کو اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب قدیم ادیان کے اندر جو تصور برکت تھا اور جو تصور سلامتی تھا، اس کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ دیوی دیوتاؤں کے ساتھ تھا، زمین پر کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جو برکت ہے، یہ دن برکت والا ہے اور یہ سلامتی کا ہے۔ جو سلامتی ہے، یہوہ شلوم خدا کا نام ہے، خدا ہماری سلامتی۔ اگر آپ خدا کے ناموں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہندوازم میں، اسلام میں، سکھ ازم میں، بدھ مت میں اور دیگر جو مذاہب ہیں، بڑی دلچسپ سٹڈی ہے، چونکہ میں تو طالب علم ہوں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جی خدا کے بیٹے کا یہ دن ہے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے، ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گا، آپ نے مجھے جی پوچھیں، بالکل بالکل۔ ہاں، مجھے اگر کوے کا بچہ ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ کوئی کہلائے گا سر؟ بندر کا بچہ ہے، کیا کہلائے گا؟ وہی بندر کہلائے گا، بالکل۔ آپ نے کہتے جانا ہے ساتھ ساتھ، جب میں پوچھوں گا اس میں ایک راز ہے، ٹھیک ہے؟ بندر کا بچہ کیا کہلائے گا؟ بندر۔ بندر۔ کوے کا بچہ کیا کہلائے گا؟ کوا۔ ہاتھی کا بچہ کیا کہلائے گا؟ ہاتھی۔ انسان کا بچہ کیا کہلائے گا؟ انسان۔ خدا کا بچہ کیا کہلائے گا؟ خدا۔ خدا۔ اتنا سادہ فارمولا اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا، اب غور کیجئے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں قرآن سے، ٹھیک ہے؟ برکت کا دن ہے، سلامتی کا دن ہے۔ سلامتی ملاپ، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ ہونا، قریب آنا، امن میں رہنا۔ اب انسان باغی ہے خدا کی حکم عدولی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے خدا سے دور ہے۔ جب فرشتے آئے تھے تو ڈاکٹر صاحب فرشتوں نے کیا گیت گایا تھا؟ صلح ہو کن کے درمیان؟ خدا اور انسان کے درمیان اور انسانوں کے درمیان۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سلامتی کا دن ہے۔ کیسے؟ کہ جو بغاوت کی، سرکشی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے دوری ہو گئی ہوئی ہے، بد امنی ہو گئی ہوئی ہے، انسان دور ہیں، جہالتوں میں ہیں، یہ قریب ہونے کا دن ہے۔ اور پھر سلامتی کا الٹ کیا ہے؟ جنگ و جدل ہے، امن کا نہ ہونا ہے۔ تو جب سلامتی کی بات کی جائے گی تو پھر خدا کا نام بھی سلامتی ہے۔ اب یہ دن وہ ہے جس میں خدا کی سلامتی کا تجربہ آپ کریں گے، یہ دن وہ ہے جس میں خدا کی صلح کا آپ تجربہ کریں گے۔ لیکن اس کی راہ کون ہے؟ اس کی راہ ہے یسوع مسیح۔ اسی لیے یہ سایہ کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ سلامتی کی راہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ برکت کی راہ اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ ذرا پڑھیے، ابھی نکال لیجئے اعمال کی کتاب 3 باب اور اس کی 26ویں آیت پڑھیے ذرا، ابھی آپ کو پتا چل جائے گا۔ بالکل میں پڑھوں گا اپنے لوگوں کے لیے، تاکہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا چلے۔ اور دوسری بات، جب تک آپ ڈھونڈ رہے ہیں، میں پوری دنیا کے لوگوں کو، مسیحوں کو، سب کو بتاتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، آپ کا کوئی سوال ہو، ڈینیل گاسپل نیٹ ورک پر ہماری ای میل بھی ہے اور جمعے کو شو ہے۔ آپ کوئی بھی سوال ہو، کوئی الجھن ہو، آپ ہم تک پہنچائیے۔ جمعے کو لائیو ہوتے ہیں، آپ کو ضرور جواب دیں گے کلام خدا سے۔ اب ذرا یہ آیت پڑھ دیجیے اور یہ سب کی آنکھیں کھول دے گی، چاہے وہ مسیحی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی ہیں۔ یہ وہ دن ہے جو خدا کی سلامتی کو پانے کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جو خدا کی برکت کو پانے کا دن ہے۔ برکت کا تصور بھی جی نکالیے، پڑھ دی اعمال 3 باب 26ویں آیت۔ 26ویں آیت، اوکے جناب، 3 باب 26ویں آیت۔ ہاں جی، میں تمام ناظرین کے لیے، ہمارے جتنے سن رہے ہیں ان کو، 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت ملے۔ برکت، یہ جو میں پیدا ہوا ہوں، فرمان قرآن ہے، یہ برکت کا دن ہے، یہ سلام۔ تو بدیوں کو کون ہٹاتا ہے؟ یسوع مسیح۔ ایک عورت آئی اس کے پاس، عین گناہ میں پکڑی گئی، خداوند کہتے ہیں جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ پھر مفلوج تھا ایک، اس کو کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔
अब यीशु मसीह को गुनाह माफ करने का इख्तियार है, और अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे शख्स हैं, मोमन होने की कोशिश कर रहे हैं, तो फरोजुल लुगात में डॉक्टर साहब, फरोजुल लुगात सफा नंबर 962, वहां पर लफ्ज ईसा पढ़ लीजिए। लफ्ज ईसा को मौलवी फरोजुल दीन जब उसको उसके माने बयान करते, उसका मतलब बयान करते, तो वो कहते हैं लफ्ज ईसा का मतलब है गुनाहों से बचाने वाला। तो अमाल 3:26, गुनाहों से, बदियों से हटाकर बरकत, तो ये दिन बरकत का है और ये दिन सलामती का है। सलामती का शहजादा आ गया है, इंसानों के साथ सलामती मिलाप और खुदा के साथ मिलाप। और अगर किसी शख्स को ये बातें समझ नहीं आ रही तो डॉक्टर डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क पर आइए जुमे को। पाकिस्तानी वक्त है रात 9 बजे, इंडिया 9:30 और यूरोप का है 5 बजे। हम आपको खुलकर सारी बातें बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोग समझना चाहते हैं, कुछ लोग उसमें से निकालते हैं, लेकिन हम आज डॉक्टर डैनियल साहब अपने चैनल पर भी और डॉक्टर डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क के फेसबुक के उस चैनल पर भी सारा सब लोगों को बता रहे हैं। और बड़े ही के चैलेंज नहीं है ये हमारा हमारा वट एवर वी बिलीव, जो हम ईमान रखते हैं, जो हम मानते हैं, हम वो बात बताना चाहते हैं जो हम ईमान रखते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल ओपनली सबको दावत देते हैं, और जरूर पूछें, जरूर पूछिएगा, क्योंकि पूछने से आपको पता चलता है कि क्या है। बहुत से सीकर्स हैं दुनिया में, बहुत से ऐसे जो गैर मसीही हैं, बहुत से हमारे मुसलमान, हिंदू और सिख हैं जो पूछना चाहते हैं। जरूर पूछिएगा, क्योंकि पूछने से पता चलता है। बाकी जो हमारा आज का तजस्सुम अल मसीह, इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये जो है ये आपने तकरीबन पूरी तफसील से बता दिया। अच्छा, एक और बात जो मैं अपने लिए जानना चाहता हूँ, और डेफिनेटली मेरे जैसे और भी हैं, अब आपने 5 पैदाइश बताई हैं, कुन फयकूना, हो जा, ये एक हुक्म है, क्योंकि एक मजहब के मुताबिक ये है कि वो तो खुदा ने कहा वो हो गया बस। आप उसको ये जो तीसरा अकनीम है, जिसे हम अकनीम कहते हैं, अकनूम, उसको आप क्यों लेके आती हैं? आप ट्रिनिटी पर क्यों ईमान रखते हैं? ये क्यों लेके आते हैं? क्योंकि जब खुदा ने तो हुक्म किया, कुछ भी हो सकता है, ही इज ऑल पावरफुल, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप ये क्यों लेके आते हैं? ये एक सवाल है, इसका जो है ट्रिनिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका वो ये जवाब बहुत सादा सा है जी जी डॉक्टर साहब, इसका जवाब बहुत सादा है। हमारे मुसलमान बहन भाइयों का ये सवाल है जो आप कर रहे हैं। तो जी अल्लाह के 99 नेम हैं डॉक्टर साहब। जी 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 कितने नाम हैं 99, इस्लाम के? जो अकीदा है उसके मुताबिक। जी वैसे बिल्कुल 99 नाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे अगर मैं उनकी किताबों से मैं अपने शोज में बताता हूँ, वो आप हैरान हो जाएंगे। और अगर किसी ने सुनना है तो वो जरूर मेरे शो पर आकर इस सवाल को करे। अब मैं आपको बताता हूँ, उसमें से एक नाम है खुदाए कादिर डॉक्टर साहब। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल खुदाए कादिर। कादर और मैं है। पूछता हूँ लोगों से, चलो जी आप हमें छोड़े, आप हमें बताइए इसका मतलब क्या है। तो उसका बिल्कुल, मतलब ये है कि खुदा कुदरत वाला खुदा। सब कुछ कर सकता है, उससे सब कुछ हो सकता है। जी खुदा सब कुछ कर सकता है, उससे सब कुछ हो हो सकता है। सकता है जी। और अगर आप स्कॉलर हैं तो आप स्कॉलर्स के साथ जब मैं बात करता हूं तो अब आप मुझे ये बताइए, जब मैं स्कॉलर्स को कहता हूं यार आप मुझे बताओ कि खुदा को आप मशवरा देंगे कि उसने क्या करना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना। एग्जैक्टली अगर आप इतने बड़े आलम हैं, इतने बड़े मोमन हैं, इतना ही आप पर इंकिशाफ हो चुका है, इल्हाम हो चुका है, तो मुझे ये बता दीजिए कि खुदा आपके मशवरे से करेगा या वो किसी इंसान के मशवरे का पाबंद है कि उसने क्या करना है, क्या नहीं करना। या आप मुतय्यन करेंगे कि वो ये जिस्म ले सकता है या नहीं ले सकता। आप मुतय्यन करेंगे कि वो किसी को रास्तबाज ठहरा सकता है या नहीं ठहरा सकता। आप मुतय्यन करेंगे, तो आप मुझे बताइए। क्योंकि वही मर्जी का मालिक है वो तो सर। ये जो खुदाए कादिर है ना, ये सारी चीजों को इजहार कर रहा है। ये खुद लफ्ज जो है दो, ये वाजे कर रहे हैं कि खुदा जो है वो ऑल पावरफुल है, वो कुदरत वाला खुदा है। वो वो तुम्हारा डॉक्टर जी साहब, जी माजरत आपकी बात बढ़ा रहा हूं, वो जी जी सब हाँ जी, कुछ कर सकता है, उससे सब कुछ हो सकता हो है। सकता है जी, बिल्कुल जी सही बात। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है जी, कि शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आज का ये जो है ना, आज के जितना हमने बातें की है इस तजस्सुम अल मसीह के हवाले से, यीशु अल मसीह के शक्ल में, इंसानी शक्ल में, खुदा का इंसानी शक्ल में आना जो है, ये मसीहत के लिए और क्रिसमस का पैगाम ही यही है। क्योंकि जिसमें आप बरकत पाते हैं, उम्मीद है, मोहब्बत है, प्यार है, रोशनी है, और आपको आपके गुनाह भी और आपकी जो जिंदगी है
وہ آپ کے سامنے ریفلیکٹ ہوتی ہے. جب ہم خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, جب آپ خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں, تو آپ کی زندگی بھی اور آپ کی پاسٹ بھی زندگی اور آپ کی آنے والی زندگی بھی آپ کے سامنے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. کیا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے یہ جو لفظ بیٹا آپ نے استعمال کیا ہے وہ میں بتا دوں, بہت سے جی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس کی. جی 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 تو سلبی بیٹا ہوتا ہے جو عورت اور مرد کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. جی آپ اتا ترک کو کہتے ہیں ترکوں کا باپ. جی آپ یہ کہتے ہیں دختر مشرق, مشرق کی بیٹی. جی آپ کہتے ہیں مادر ملت, ملت کی ماں. جی اب ان سب میں جنسی تعلق تو نہیں ہے. نہیں ہے بالکل. تو اگر آپ جنسی تعلق سے بیٹا ماننے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ ماننے کی ضد کرتے ہیں تو کرتے رہیے. یسوع مسیح خدا کا صفاتی بیٹا ہے. اب یونانی میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے آرخے, اس سے مراد ہے جو منبع ہے. تو یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں, تو وہ یہ کہتے ہیں جو زندگی کا منبع ہے وہ اپنا اظہار بیٹے میں سے ہو کر کرتا ہے. اب اگر آپ یہ بات کہ بیٹا ہونا جو ہے وہ صرف جنسی تعلق سے ہی ہے, تو اگر آپ نے یہی ماننا ہے تو مانتے رہیے. اب جی جی ایک بات ذرا میں پہلے جی تھوڑا جی سا یہاں بالکل پر, ہاں ڈاکٹر بالکل, صاحب سوری اب جب جناب آدم کی تخلیق ہوئی تو جناب آدم کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. خدا ہے. اور جب بیٹا باپ میں سے نکل کر آتا ہے تو وہ کس کا حصہ ہے؟ جناب آدم کو مٹی سے بنایا گیا. ڈاکٹر صاحب غور کیجئے, جو میرے اسلامی بہن بھائی ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں. جناب آدم کو مٹی سے بنایا گیا جی, اور پھر بی بی ہوا کو پسلی سے بنایا گیا ہے. ہاں جی. جب آپ یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں. تو روح القدس کون ہے؟ خدا. تو جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ خدا. اگر آپ کو اس کا یقین نہیں ہے, پھر بھی الجھاؤ ہے, سمجھ نہیں آ رہی, تو آخری بات میں بتا دیتا ہوں, صرف قرآن مجید لیجئے, قرآن مجید لیجئے سارے مسلمان پوری دنیا کے. ایک طرف صفات اللہ تعالیٰ لکھیے, ایک طرف صفات جناب مسیح ابن مریم لکھی. اب خدا کو جاننا جو ہے وہ جسموں سے نہیں جانتے. خدا کو آپ صفات سے جانتے ہیں اور اس کی قدرت سے جانتے ہیں. اگر جناب مسیح میں صفات خدا تعالیٰ موجود ہیں تو ہم تو مانتے ہیں خداوند. اگر آپ پھر بھی نہیں مانتے تو آپ کی مرضی. یہی تو یہودیوں کی اصل جو مخالفت کی وجہ تھی وہ یہ تھی, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو خداوند کہتا ہے. تو یسوع مسیح کہتے ہیں تم خدا کی ساری صفات سے واقف ہو, جانتے ہو. اگر وہی صفات مجھ میں نظر آ رہی ہیں تو میں وہی ہوں جو جسم میں یہوہ تمہارے درمیان ہوں. اور جب مسیح ٹائٹل استعمال کرتے ہیں یوحنا کی انجیل میں ڈاکٹر صاحب, تو وہ کہتے ہیں دروازہ میں ہوں, بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں. انہوں نے خدا کا ٹائٹل استعمال کیا, میں ہوں. خدا قادر ہے, جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں. اور یسوع مسیح نے کیا کیا؟ زندگی دینا خدا کی صفت ہے, یسوع مسیح نے زندگی دی, پھر مردوں میں سے جی اٹھے. شیطان کو شکست دینا خدا کی صفت ہے, یسوع مسیح نے اس کو تباہ کیا. ہوا اور پانیوں پر جو قدرت ہے وہ خدا کی ہے, انسانوں کی نہیں. یسوع مسیح نے اپنی قدرت کو استعمال کیا. لازر کو کہتے ہیں مردہ ہے, نکلا, وہ نکل آیا. تو جب خدا جسم میں آ کر اپنی قدرت اور اپنی صفات کو ظاہر کرتا ہے تو میری دعا ہے خدا انسانوں کی آنکھوں کو کھول دے تاکہ وہ یسوع مسیح میں خدا کی قدرت کو, خدا کو جسم میں دیکھ سکیں. اسی لیے پطرس نے کہا تھا ہم کس کے پاس جائیں, زندگی تو خدا سے نکلتی ہے تو وہ تو تیرے پاس ہے. تو ڈاکٹر صاحب شکریہ, وقت کافی ہو گیا میرا خیال ہے. ہاں جی, بہت زبردست باتیں آپ کی, اور اتنی خوبصورت باتیں جو واقعی ایمان افروز باتیں, اور اتنا آپ نے وقت دیا, تھینک یو سو مچ. اور آخر میں ایک دو منٹ کے لیے, جیسے میں یہ ابھی جو بات کر رہے تھے اسی بات کو تھوڑا سا یہ ہے کہ جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کی پر ایمان رکھتے ہیں, جو جسمانی ہے وہ جسم کی باتوں پر. تو یقین کریں, خداوند کے پاس آئیں اور اوپن کریں اپنے دل کو, خداوند آپ کے دل کو روشن و منور کرے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اور آج کا جو پروگرام تھا ہمارا کلم کا انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا تھا, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا اپنا نیٹ ورک کا, تو وہ ضرور دیکھیے, ڈاکٹر ڈینیل گاسپل نیٹ ورک, یہی ہے سر؟
जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ आने का बहुत शुक्रिया। फिर नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। कोशिश करें, कीजिएगा, हमें वक्त दीजिएगा थोड़े थोड़े, आधा घंटा बस काफी होता है, 15-20 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम, तो बड़ा डॉक्टर अच्छा साहब रहेगा। मसरूफियत बहुत है, लेकिन कोशिश करूंगा। आज भी जी मुझे जी ये था कि मौजू अच्छा था, मैंने कहा यार वक्त निकालना चाहिए। अभी मैंने रिकॉर्डिंग खत्म की है आपसे हाँ जी पहले, हाँ जी अभी मेरी जी जी टीवी जी की जी रिकॉर्डिंग जी, थी। मैं समझ गया, आप तो काफी बिजी जरूर, हैं। जी जी जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। ओके, गॉड ब्लेस यू। Yeah.